اس لیکچر میں اس ویڈیو ریکارڈنگ میں آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو کل کے ویڈیو میں نے 2 اشعار کی تشریح کی۔ ان 2 اشعار میں آگرام ترک شیرازی بدست آرد دل مارا کی غزل جو پہلا شعر ہے یا پھر اس کا پہلا مطلع ہے، اس شعر کی تشریح میں نے کی۔ آج ہم حافظ شیرازی کے دیوان کی تیسری غزل کی تشریح کریں گے، جو جس وقت بھی جتنے اشعار کی اجازت ہوگی اس کی ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کا مطلب آپ لوگ یاد رکھیے۔ اگر انتر کے شیرازی بدست آرد دل مارا کی بخول ہندو یش بخشم سمرقندو بخارا۔ اگلے شعر کی تشریح ہم لوگ کرتے ہیں کہ فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شہر آشور۔ فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شہر آشور، چنان بردن صبر از دل کی ترخان خان را۔ چنان بردن صبر از دل کی ترخان نے خان یغما را۔ فغان فریاد ہوتا ہے، آہوزاری کرنا، فریاد کرنا۔ این ہوتا ہے یہ، لولیان ہوتا ہے جنبیدن یعنی ہلنا ڈولنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا۔ شوق ہوتا ہے، شوق آپ جانتے ہیں تیز ترا جو نظر کو بھائے۔ شیرین میٹھا، کار کام، شہر آشوب خوبصورت، وہ خوبصورت شخص جس کی وجہ سے اپنی خوبصورتی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو۔ چنان بردن ایسے لے گئے، کیسے لے گئے یا ایسے لے گئے۔ صبر آپ جانتے ہیں۔ ترکان کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے ملکہ کے، خوبصورت کے۔ اور خان یغما ترکی میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، اور وہاں کے دسترخوان پر کافی وسیع و عریض اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ اس اپنے کھانے کی وجہ سے یا خان پان کی وجہ سے وہ مشہور تھا۔ تو آئیے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شہر آشوب، یہ جو آہو فغاں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وہ اپنے شیرین ناز و ادا کے ساتھ جن کا کام ہے شہر میں ہنگامہ برپائی کا، یا پھر پورے شہر میں جو ان کی خوبصورتی کا چرچا ہے یا وہ خوبصورتی کا ہنگامہ ہے چاروں طرف، یا ہر زبان پہ ان کی ستائش تعریف ہے، یہ فغان کر رہے ہیں یعنی آؤ فریاد کر رہے ہیں۔ اگلے مصرے میں چنان بردن صبر از دل کے ترخان، اور یہ لوگ ایسے دل لے گئے یعنی لوگوں کے دلوں پہ ایسے قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، یعنی جو شہر میں فغان کر رہے ہیں، آؤ فریاد کر رہے ہیں، ایسے دلوں کو لے لیا جیسے یغما یعنی ترکی کے جو ایک جگہ کا نام یغما ہے، وہاں کے لوگ دسترخوان میں پیش کرتے، جو دسترخوان پر اپنے انواع و اقسام کے کھانے پیش کرتے تھے تو لوگوں کا اس سے دل مرغوب ہوتا تھا، ان کے دل فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ویسے ہی یہ لوگ جو ہے جو شہر آشوب لوگ ہیں، شہر کے لوگوں میں ان کا تعارف خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے، ان کے فغان سے یہ لوگوں نے دل لے لیا، یعنی اس کو ذرا بھی تکلیف ہوئی، آہ پہنچی ان کو، تو سارے شہر کے لوگ جو ہے ایسے ہی دل دے دیے جیسے ترکی میں یغما کے دسترخوان پر دل دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے زیشق نا تمام ماں جمال یار مستغنی است، بے آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارا۔ زیشق نا تمام یعنی ادھورے عشق سے، جمال یار یعنی محبوب کے جمال سے، عاشق کی معشوق کی خوبصورتی سے، مستغنیت بے نیاز ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بے آب و رنگ و خال و خط، آب آپ جانتے ہیں پانی، رنگ کلر ہوتا ہے، خال ہوتا ہے گال کے تل کو بھی خال کہتے ہیں اور گال کو بھی خال کہتے ہیں۔ خط ہوتا ہے جو نوخیز لڑکا ہوتا ہے یا صاحبزادہ ہوتا ہے، اس کے ہلکی ہلکی جو ریکھ نکلتے اس کو خط کہتے ہیں۔ چے حاجت کیا ضرورت ہے، روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ زیش کے نا تمام ماں ہمارے ادھورے عشق کی وجہ سے جو معشوق جو بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے ہم بے نیاز ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں
کیونکہ ہمارا عشق جو ہے ادھورا ہے. اگر عشق مکمل ہوگا، کسی کی تئیں چاہت مکمل ہوگی، کسی کام کے تئیں خواہش پوری ہوگی، تب اس کام میں لگن پیدا ہوتی ہے، اس کام کے لیے لگن پیدا ہوتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں بے آب و رنگ و خال و خط، یعنی معشوق کے جو چہرے پہ خوبصورتی ہے، یعنی اس کی ہلکی ہلکی جو ریکھ نکل رہی ہے، یا پھر اس کے گال پہ جو تل ہیں، یا اس کی خوبصورت رنگ و روپ ہے، اس سے یا پھر اس کے خوبصورت چہرے پہ نظر ڈالنے کی ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ادھورے من سے کام میں لگے ہیں، کسی بھی کام. تو حافظ شیرازی اس کام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس شعر کے ذریعے کہ جب ہم کسی کام کے تئیں ادھورا من رکھتے ہیں، کسی ناقص کام کرتے ہیں یا کوئی ناقص کار کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، اس میں عزت یا شرف حاصل نہیں ہوتا. آخری شعر آج کی کلاس میں، من از اون حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم، من از اون حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم کہ عشق از پردہ عصمت برون آرد زلیخا را. حسن روز افزوں یعنی ہر روز جس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا. یوسف یعنی پروفٹ یوسف جو یہودیوں کے بہت معزز اور یروشلم میں پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر مصر مائیگریٹ کر کے یعنی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. وہ پروفٹ کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روزانہ جس شخص کی خوبصورتی میں روز اضافہ ہو رہا تھا وہ یوسف میں تھا. اور میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں اس کی خوبصورتی نے عشق کی وجہ سے زلیخا کو پردہ عصمت دے، یعنی پردہ جو یوسف زلیخا جو ہے ہمیشہ پردگی میں رہتی تھی، محل میں رہتی تھی، لیکن یوسف سے عشق ہونے کے بعد جو پردگی تھی یعنی بے پردہ ہو کر یعنی پردے سے نکل کر باہر آ گئی. یعنی عشق ایسی لگن ہے، ایسی لگن کا نام ہے جو سب کچھ سدھ بدھ کھو کے انسان اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. آج کی کلاس میں صرف اتنا، آئندہ کلاس میں ہم چند اشعار کی تشریح کریں گے.